السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو چھوٹی سی زندگی ود عمل۔ آج ہم دل کی باتیں ایپیسوڈ 3 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے دل کی باتوں میں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہم سے خفا ہو جائیں یا کسی بھی مسئلے پہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا وہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کسی بات پہ ایگری نہیں کرتے آپ کے ساتھ، آپ کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتی ہیں، آپ اپنے پیرنٹس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی پوائنٹ پہ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ الگ سے ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں اور سچویشن بہت کمپلیکس سی ہو جاتی ہے۔ اور اکثر یہ ہم سب کی زندگیوں میں یہ ایک نارمل سا بات ہے، یہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے خفا ہو گئے ہیں تو یقین جانیے ہم لوگوں کے دلوں میں بہت سارے وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اینڈ پہ یہ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بدتمیزی کر دی ہے اور اتنا دل دکھا دیا ہے، اب ہم کیسے جا کے ان سے سوری کریں، کیسے بات کریں۔ یا دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہم سے کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹلی رانگ ہے اور وہ ان کی بات کو ماننے میں ہمارا نقصان ہے، تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہماری جو دل چاہ رہا ہے وہ ہم کریں گے۔ لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ ان دونوں باتوں کا سلوشن ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ آپ کے پیرنٹس آپ سے خفا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، فار دی ٹائم بینگ آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی اور آپ کے پیرنٹس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ایشو ہے، کیونکہ پیرنٹس جب اولڈ ایج میں ہوتے ہیں تو بہت ساری باتوں کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس اینگل سے ان کی اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ان کو اپنی ایک محبت پہ ہوتا ہے کہ محبت جو بچوں کے لیے رکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ کل تک جسے ہم سکھاتے تھے آج ہم اس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہا تو چلیں وہ اپنی مرضی جائے، وہ اپنی راہ لے، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ناراضگی ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ جب کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، ناراضگی پیدا ہو گئی ہے تو آپ تھوڑا ٹائم دیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ اس ٹائم پہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے، مے بی اس ٹائم پہ آپ کے پیرنٹس بھی کافی خفا ہوں یا ان کے اندر بھی بہت زیادہ دکھ ہو آپ کی باتوں کی وجہ سے۔ آپ فار دی ٹائم بینگ گیپ دے دیں، 3 دن کا، 4 دن کا، اس کے بعد اچھے طریقے سے سوچیں، دوبارہ جائیں اپنے پیرنٹس کے پاس، ان سے معذرت کر لیں، انہیں پیار کے ساتھ سمجھا لیں کہ یہ بات اس طریقے سے ہے یا اس مسئلے کو اس طریقے سے بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آرگومنٹ ہو جاتا ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ لوگ سختی اختیار کر لیتے ہیں، پیرنٹس اپنی جگہ پہ تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں اور جو اولاد ہے وہ اپنے اینڈ پہ ذرا خفا ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم فریم میں اس چیز کو سالو کرنا میں پرابلم ہوتی ہے۔ آپ چھوڑ دیں، آپ بھی ریلیکس ہو جائیں، پیرنٹس کو بھی ریلیکس ہونے دیں، 3-4 دن کا گیپ دیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے جائیں۔ ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی ایک ناراضگی اختیار کر لیں کہ ہم اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کریں گے، یہ بہت زیادہ انہوں نے ہم سے خفا ہو گئے ہیں یا ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کی زیادہ کوتاہی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی یا آرگومنٹ پیدا ہو گیا اس کے بعد دوبارہ ریکنسیلیشن کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم دوبارہ بات ہی نہیں کرتے، یا ہم بات کرتے بھی ہیں تو سیم اسی ڈے پہ کرتے ہیں جب تک ہمارے پیرنٹس کا غصہ یا جو بھی ان کو ہماری بات بری لگتی ہے وہ ان کے دل سے اثر ابھی جاتا ہی نہیں ہے، ہم تب جا کے بات کرتے ہیں تو وہ معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی ڈیبیٹ چل نکلی ہے اور دونوں سائڈ اپنے جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو پہ اسٹرانگلی اور فرملی کھڑی ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا گیپ دیجیے، خود بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اور اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم دیجیے کہ وہ اپنے اس چیز کو اچھے طریقے سے سوچیے۔ جب آپ 3-4 دن کا گیپ کریں گے وہی بات جو آپ پہلے سمجھا رہے تھے، آپ اپنے پیرنٹس کو کسی اچھے ماحول میں باہر لے جائیں، واک پہ لے جائیں، کہیں اچھی جگہ پہ بیٹھ کے پیار سے محبت سے ایک بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ اپنی وہی بات اچھے انداز میں جب آپ بیان کریں گے، جب آپ کے پیرنٹس کا وہ غصہ اتر چکا ہوگا اور ساتھ میں آپ ان سے معذرت بھی کر لیں کہ فلاں وقت میں میری کوتاہی ہے کہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکا، آپ کو بہتر انداز میں نہیں بتا سکا اور یہ سارے
غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ کھڑی ہو گئی ہے. تو آپ بہتر انداز میں جب بتائیں گے تو یقینی طور پہ آپ کے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچے کو چھوٹے سے کو بڑا کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سن لیتے ہیں، اور پھر وہ بات بہتر انداز میں طے ہو جاتی ہے. اور اکثر یہ رویہ آج کل کی اولاد جو اپنا لیتی ہے، بالکل کٹ آف ہو جانا، بالکل بات ہی نہیں کرنا، اس چیز سے بہت زیادہ غلط فہمیاں بڑھتی ہیں. اور آپ کے والدین کو یقین جانیں، میں اب یہ دل سے بات کہہ رہی ہوں کہ والدین کو اپنی بچوں کی ناراضگی کس قدر بھاری گزرتی ہے، یہ ایک ماں باپ کا دل بتا سکتا ہے کہ اس کا بچہ ناراض ہو جائے، چاہے بے شک وہ اتنی عمر کا بچہ ہو گیا، 40-45 سال کا ہو گیا، لیکن ماں باپ کے لیے اس کے دل میں اس بچے کے لیے محبت وہی رہتی ہے. وہ محبت وقت کے ساتھ کبھی کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہی رہتی ہے. اور اگر وہ بچہ اپنی ذرا سی سیلف رسپیکٹ اور انا کو گرا کے معذرت کر لے اور بہتر انداز میں بتا لے بات کو، تو وہ ماں باپ انتظار میں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، جھگڑا یا ناراضگی ہو، کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس دن ان کی وہ اولاد لوٹ کے آئے گی، ان سے سوری کر لے گی یا ان سے بات کر لے گی. بہت سارے تو والدین کہتے ہیں کہ انہیں سوری کی، اپنے بچوں سے سوری کی بھی توقع نہیں ہوتی، بس وہ آئے، بات کر لے، ہم سے مل لے. اپنے والدین سے کسی بھی بڑی سے بڑی بات کی وجہ سے کبھی بھی ان سے ملنا مت چھوڑیں، ان کو ملتے رہیں، ان سے تعلق مت توڑیں. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ کی انہیں نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سمجھا پا رہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو ملنا، ان کو پیار کرنا، ان کو خیال کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا چاہیے. ایک کنیکشن رکھنا چاہیے. وہ والدین کا دل کیسے گزرتا ہے کہ یہ میں بتا نہیں سکتی کہ اولاد کی ناراضگی والدین کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے. اور ہر بچہ اپنی بھول جائے کہ وہ کس ایج میں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ بن جائے اور وہ سوچے کہ میرے والدین، میرے پیرنٹس مجھ سے خفا ہیں، وہ میں ان سے بات نہیں کر رہا، وہ میں ان سے ملنے نہیں جا رہا. بے شک وہ آپ سے ملنا نہ چاہیں، ضرور جائیں، ان سے ملیں، بات کریں، پیار سے بات کریں. یقیناً آپ کی بات انہیں سمجھ آئے گی. اور کبھی بھی والدین سے ناراضگی کو 3 دن سے بڑھانا نہیں چاہیے. ان کی صحت کے لیے اور ہمیشہ راضی ہونے میں ٹائم نہیں لگانا چاہیے. بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے ان سے ناراض ہوتے ہیں یا انہیں ملنے نہیں آتے، اور وہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی وہ انتظار ان کا ختم نہیں ہوتا. آپ خود سوچیں کہ کسی کا انتظار کتنا پینفل ہوتا ہے. ایک پیرنٹ کے لیے اپنے بچے کا انتظار کس قدر طویل اور کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہوگا کہ ان کے دل میں مرتے دم تک یہ امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ آ جائے گا اور مجھ سے پیار سے بات کرے گا اور میں اس سے مل لوں گا. لیکن اکثر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کئی اولادیں یہ نعمت حاصل کرنے سے رہ جاتی ہیں. والدین ناراضگی میں یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جب والدین یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، تو یہ جو انسان کے اوپر دکھ ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ ہم آخری ٹائم پر بھی اپنے والدین کو منا نہ سکے. ہمارے والدین کے دل میں یہی بات لے کے وہ اس دنیا سے چلے گئے کہ ہمارا بچہ ناراض ہے، ہم سے خفا ہے، ہم سے ملنا نہیں چاہتا. تو یہ پچھتاوا حاصل کرنے یا لینے سے بہتر ہے کہ آپ کبھی بھی 1 منٹ مت لگائیں. اگر میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ کہنا چاہوں گی، جس کے بھی پیرنٹس ان سے خفا ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ناراض ہیں، 1 سیکنڈ مت لگائیے اور انہیں منا لیجیے اور اپنے آپ کو ساری عمر کے پچھتاوے سے بچا لیے. کیونکہ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے اس ناراضگی کو لے کے اپنے دل میں چلے گئے تو ساری زندگی آپ کو یہ ملال اچھے سے زندگی گزارنے نہیں دے گا کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے میرا باپ، میری ماں مجھ سے خفا تھے، میں ان سے آخری ٹائم پہ مل بھی نہیں سکا، ان کی خدمت بھی نہیں کر سکا. میں تمام بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی، یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے خفا ہیں، کوئی بھی بات ہے، آپ اگر اس بات کو مت نہیں کرنا چاہتے مت کریں. صرف جا کے 1-2 لفظ بول دیں کہ ہماری غلطی تھی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں. تو یقین جانے میں نے ایک بیٹے کی کہانی دیکھی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، جس کی ماں خفا تھی، اس سے ناراض تھی، اور اسی ناراضگی میں ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ بیٹا اب جو 60 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ جو دکھ ہے نا، یہ اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ جائے گا کہ وہ آخری وقت تک اپنی ماں کو منا نہیں سکا، اور اس کی ماں اس سے ناراض ہو کے، خفا ہو کے اس دنیا سے چلی گئی. کیونکہ وہ ٹائم اب وہ جتنا مرضی چاہے، جتنا مرضی اس بات پہ شرمندہ ہو، وہ ٹائم واپس نہیں آ سکتا.
اس کی ماں واپس نہیں آ سکتی جس سے وہ معافی مانگے۔ آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے والدین کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ آپ کو معافی مانگنی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک لمحہ مت لگائیے، فوراً سے جائیے، اپنی انا کو سائڈ رکھیے۔ آج یہ جو انا آپ کے سامنے کھڑی ہے نا، کل یہی انا جو ہے وہ آپ کا پچھتاوا بن کے آپ کے دل میں آپ کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ جائے گی۔ اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے جائیے اور اپنے ناراض اور خفا ہوئے ماں باپ کو ایک جملہ صرف مجھے معاف کر دیجئے بولیے، یقین مانیے وہ آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں گے، وہ آپ کو اس سے پہلے جس سے دگنا پیار دیں گے، وہ انتظار میں ہوں گے کہ ہماری بچہ آئے اور ہم اس کو پیار کریں۔ ذرا بھی دیر مت لگائیے اور اپنے روٹھے ہوئے پیرنٹس کو منا لیجیے۔ کسی چھوٹی سی خوبصورت بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔